اب یہ جو سیاح آتے ہیں ان لوگوں کے پیسے جو ہیں یہ ہوٹل والوں کو چلے جاتے ہیں اور مقامی آبادی جو ہے نا اس کو شعور ہی نہیں ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی مقامی آبادی ہے یہ اپنے مکانوں کے ساتھ اگر 2 کمرے ہیں تو 1 کمرہ جس حالت میں ہے اس کو تھوڑا سا یہ گیسٹ ہاؤس بنا دیں. صرف اس کو نام گیسٹ ہاؤس کا دے دیں, اس کے اندر کوئی ترمیم نہ کریں, کوئی سہولیات نہ کریں. سہولیات کیا ہے؟ بستر ہے, بیڈ ہے اور چادر ہے, یہ کمبل ہے, سنگل بیڈ ٹھیک ہے, ڈبل بیڈ بنا دیں. صرف اخلاقی انڈسٹری کو پروموٹ دیں. صحیح. اور پورا سال اپنی دیسی چیزیں رکھیں, دیسی مرغیاں رکھیں, کچھ بکریاں پالیں, کچھ جانور چھوٹے پالیں, اور جب یہ سیزن آئے تو سیاح جب آئیں تو 1 کمرہ ان کو دے دیں. صحیح ہے. ان کو اپنا گاہک نہ سمجھیں, ان کو اپنا مہمان بھائی سمجھیں, فیملی ممبر سمجھیں, ان کو دیں. دیسی برتنوں میں روایتی کھانے پیش کریں ان کو. روایتی جو چیزیں ہمارے یہاں جس طرح ہے, مختلف چیزیں ہماری یہاں مقامی انڈسٹری ہے, ہماری خواتین ہاتھ سے بنانے والی چیزیں ہیں, خاص کر کے روٹیاں رکھنے والی چھکیریں ہوتی ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس طرح کچھ دستکاری ہے, یہ ہے مقامی پھل ہیں, لوکل ثقافت, اس کو اس کمرے میں وہ چیزیں بھی چھوڑیں تو جو مہمان ٹھہریں گے وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے, ان میں دلچسپی آئے گی, گفٹ لے کر بھی جائیں گے. اچھا, اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا گلزار بھائی کہ ان لوگوں کو ایک گھر کا ماحول ملے گا. صحیح بات. اور یہ جو لوگ جو کغان نران سے تھوڑا سا ہٹ کے دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہاں بغیر انویسٹمنٹ کے رات کے مہمانوں کو ٹھہرانے کے ثواب کا ثواب, اور ان کو ایک اچھی ارننگ ملے گی. اچھی ارننگ, بہت اچھی. اور جب ان کو دیسی کھانا پیش کریں گے تو اس کے بھی وہ لوگ پیمنٹ کریں گے. زبردست کریں گے نا. اچھا, اگر ہم 2-4 ہزار روپے رات کا کرایہ لیتے ہیں تو وہ لوگ 2-4 ہزار روپے تو صبح گھر کے چھوٹے بچے کو دے کے چلے جائیں گے, ایز اے گفٹ دے دیں گے. اور پھر سیزن میں ان کے یہاں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ علیحدہ گفٹ بھیجیں گے. اور اس طرح 2 صوبوں کے درمیان, 2 علاقوں کے درمیان جو ایک آپس میں ریلیشن بنے گا, اخوت بھائی چارے کی فضا بحال ہوگی, وہ ایک علیحدہ فائدہ ہوگا, ہمارے اندر محبت پروان چڑھے گی. لیکن ناظرین, انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی. تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں, اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں شور و غوغ سے تنگ ہو کر ایسے ماحول میں, تو وہ گھر سے باہر گھر جیسا ماحول اگر دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور دیں گے, اور ان کو تحفظ بھی ملے گا, سیکورٹی بھی ملے گی. اور ایسے لوگوں کو رکھیں گے جو فیملی ممبر ہوں گے. ایسے لچے لفنگوں کی بات ہم نہیں کرتے کہ آپ نوجوانوں کو اس طرح کر دیں جو فیملی کے ساتھ. دیکھیں گلزار بھائی, ہمارے پاس جو گروپ ہے نا, اس گروپ کے ایڈمن ہیں بغبان گروپ ہے, سرگودا سے اسلم میکن صاحب. اچھا, یہ 1 لاکھ سے اوپر ہمارے پاس جو ہے نا گروپ ممبر ہیں. اور اس گروپ ممبر کے اندر کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو 1000 کنال سے کم کا مالک ہو. ٹھیک ہے, ہم ان لوگوں کو گھروں میں رکھنے کے لیے مشورہ نہیں دے رہے جو ٹین ایج ہیں یا نوجوان ہیں, اور 8-10 لوگ وہ گھومنے پھرنے کے لیے موٹر سائیکلوں پہ آئے ہیں زنجیریں ڈالے ہوئے. نہیں, ان لوگوں کے نہیں. ہم ان لوگوں کو جو عمر کے اعتبار سے, حیثیت کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے وہ لوگ بیوی بچوں والے, جن کے اپنے گھر کے فیملی ممبر ان کے ساتھ ہوں, وہ لوگ یہاں پہ ہم ان کو اسٹے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو ہوٹلوں کے بجائے مقامی آبادی گھروں میں اسٹے دے, اور ان سے مناسب کرایہ وصول کیا جائے, اور ان کو کرائے کے لیے نہ رکھا جائے, ان کو بطور مہمان رکھا جائے. اور ویسے ان کے اوپر جو چارج ہے وہ تو ویسے بھی یہی ہے, لیکن ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے گاہک ہیں, ان کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے پنجاب سے, سندھ سے آنے والے ہمارے مہمان ہیں, ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے. اب گلزار بھائی صرف ایک بات ہے, آپ دیکھیں جب یہ ہمارا سیاح یہاں سے کغان, نراں, بلاکوٹ, شوگراں, یہ مانور ویلی سے ہو کے نکل کے چلا جاتا ہے, تو اکثر لوگ یہاں سے پھر واپس چلے جاتے ہیں, اور 10-15% لوگ وہ ہیں جو آگے اونزا کی طرف جاتے ہیں. جو یہ لوگ اونزا کی طرف اونزا میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کا ماحول یکسر بدل جاتا ہے. اونزا والے ہمارے لوگ جو ہیں نا, اونزا کی مقامی آبادی سیاحوں کو ایک مہمان کے طور پہ, تبرک کے طور پہ, ایک پیر کی حیثیت دے کے مسیح سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں ہمارے علاقے میں, اس سے ہماری جو ہے نا وہ ارننگ ہوتی ہے, معیشت بڑھتی ہے. اچھا, ان لوگوں نے گھروں کے ساتھ اپنے کمرے بنائے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو انتہائی عزت دیتے ہیں.
روایتی کھانے بھی دیتے ہیں, عزت بھی دیتے ہیں, رہائش بھی دیتے ہیں, اور ساری چیز مناسب دیتے ہیں. اب ایسے گلزار بھائی اگر ایک فیملی وہاں پہ ٹورسٹ کی 3 دن کسی گھر میں قیام کرتے ہیں تو ایک رات ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے آپ کی مہمان نوازی ہے. زبردست. اگر 3 وقت کا کھانا ہے تو 1 وقت کا کھانا ان کو اور اچھا کر کے پیش کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری طرف سے آپ کی طرف. مہمان نوازی ہے. حالانکہ وہ لوگ جاتے ہوئے اس کے دگنا گھر کے بچوں کو, چھوٹوں کو, یا ان کی خواتین کی جیب میں, ان کے پرس میں پیسے ڈال کے چلی جاتی ہیں. احسان نہیں لیتا کوئی بھی, لیکن اس کے بدلے پورے پاکستان کے اندر اس دفعہ دکھ کی بات ہے کہ عید کے موقع پہ ہمارے اس علاقے میں بہت رش ہونے کی وجہ سے مقامی آبادیوں نے اپنے گھر مہمانوں کے لیے کھولیں, لیکن اس کے لیے جو کرایہ ہے وہ ہوٹلوں سے بھی زیادہ لیا ہے. گھر کا کرایہ ہوٹلوں سے بھی زیادہ لیا. ہوٹلوں سے بھی زیادہ لیا. ہمارے پاس یہ ساری اطلاع موجود ہیں. یہ زیادتی ہے. یہ زیادتی ہے. مہمان سمجھ کے رکھیں, اور مہمان سمجھ کے جب آپ رکھیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا, مہمان بھی خوش ہوگا. اچھا ہوگا کیا اس کے ساتھ, جب ایک آدمی کو, ایک ٹور کو, ایک فیملی کو, 3-4 لوگوں کو, ایک مرد ہے اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے, 2 بچیاں ہیں, 2 بچے ہیں, ان کو آپ رکھتے ہیں اور آپ اچھی مہمان نوازی ان کی کرتے ہیں اور ان کو گاہک سمجھ کے ڈیل نہیں کرتے. وہ جس دن جائیں گے جانے سے پہلے یہ اپنے رشتہ دار کو فون کریں گے کہ جی آپ نے آنا ہے نا, تو یہ نمبر ہے, آپ اس گھر میں آ جائیں, یہاں ٹھہر جائیں. یعنی آپ کو 6 مہینے, سال کے لیے بکنگ آپ کی ایڈوانس چلے گی. جاتے جاتے ایک پودا لگا دیتے ہیں. ایک نہیں, دیکھیں پورے پاکستان سے آتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے اس مقصد کے لیے آپ کی وساطت سے, GMM نیو کی وساطت سے, میں پورے اپنے اس علاقے کے اپنے عوام کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ یہ بات ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور, وہاں کا وائٹ انار مشہور ہے. وہاں کے ایک بڑے میڈیا پرسن ہیں عارف حسین. اچھا, میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں ہمارے پاس. صحیح. اور آپ آئیں اور ہمارے اس پورے علاقے کو وزٹ کریں. ٹھیک ہے. ہم آپ کو لوگوں کے گھروں میں ٹھہرائیں گے. صحیح. آپ اپنی خواتین کو ساتھ لے کے آئیں تاکہ وہ خواتین کو بھی دیکھ سکیں, ہمارے گھروں کو بھی دیکھ سکیں, ہمارے علاقے کو بھی دیکھ سکیں, ساتھ آپ کے بچے بھی دیکھ سکیں. اور آپ 4-5 دن رہنے کے بعد جب واپس جائیں تو جو کچھ جیسا ہمارے لوگوں کو آپ دیکھیں ویسا آپ ہمارے بارے میں لکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 2-3 دن کے بعد گلزار صاحب یہ آ رہے ہیں, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے علاقے, آپ چونکہ مانور ویلی سے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو اپیل کریں. اور یہ جو مہمان آ رہے ہیں ان کو ایک رات کے لیے یہ لوگ اپنے گھروں میں سٹے دیں. صحیح بات ہے. چلیں بے شک کرایہ لیں ہم سے, نہ لیں, مہمان سمجھ کے لیں, لیکن یہ آدمی آپ کی پوری انڈسٹری کو, آپ کے لوگوں کو, آپ کے جو لوگ مطلب اس سے درد رکھتے ہیں ان کے سارے انٹرویو لے گے یہ عارف بھائی, اور آپ کا بھی انٹرویو لیں گے اور آپ کا نمبر بھی دیں گے, اور عارف بھائی کا نمبر بھی جو ہے نا اس پوسٹ کے نیچے آپ دے دیں تاکہ لوگ ان سے بھی رابطہ کریں. ضرور جی کریں گے انشاءاللہ. وقت کی کمی کی باعث نیکسٹ ٹائم آپ سے مزید اس پر بات بھی کریں گے. انہوں نے جو میسج دیا ہے ناظرین, آپ اس کو سنجیدگی کے ساتھ غور سے سنیں, اور خاص کر وہ لوگ جو ہمارا وادی منور میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے, وہاں پہ سیر و سیاحت کی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے کر کے, اور وہاں پہ سہولیات, سب سے زیادہ سہولیات کا جو فقدان ہے وہ رہائش کا ہے. وہاں پہ کوئی رہائش نہیں ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ اپنے گھروں کے ساتھ گیسٹ ہاؤس کھولیں, سیاحوں کی خدمت کریں, اور نیت اچھی رکھیں, سوچ اچھی رکھیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. بہت اچھی باتیں ہیں. ان باتوں کو لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر لیکچر سنتے ہیں. آج آپ کو اس پلیٹ فارم سے یہ باتیں فری میں مل رہی ہیں. خدا رہے ان کو اپنے پلے باندھ لیں, ان سے فائدہ حاصل کریں, نہ اپنے بچوں کا قتل کریں. ہمارے منور سے نوجوان نسل کو بیرون ملک بھیجتے ہیں, وہ پھر روزگار کی تلاش میں وہ دوران ڈیوٹی گر جاتے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان بچوں کی ڈیڈ باڈیاں سعودی عرب سے پاکستان آ چکی ہیں روزگار کی تلاش میں. تو روزگار کے آپ کی دہلیز میں تھوڑا سا اپنا سینہ چوڑا کرنا ہے, اپنی پیشانی کو کھولنا ہے, اپنے دماغ کو حاضر کرنا ہے, اور ان جیسے اچھے لوگوں سے رابطے میں رہنا ہے, اور ان سے سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے خدمت کرنی ہے. اور اس خدمت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے گا, خوبصورتی بھی ہے, سیر و سیاحت بھی ہے. آپ دیکھ لیں نادر ایریا کو, باتیں کرنے کی بہت ہے, اس بار پھر کبھی بات ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں دیکھنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ میری ان باتوں کو توجہ کے ساتھ غور کریں اس کے اوپر, اور جتنے بھی ہمارے یہ بھائی بالاکوٹ سے لے کے بابو سر ٹاپ تک جن کے سینے میں اس طرح کا درد ہے کہ ہمارے لوگوں کی بنیادی مالی حالت کیسے بہتر ہو, وہ آئیں, ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. اور بہت سے ایسے منصوبے ہیں کہ یہ صرف سیاحت ان لوگوں کو زمین سے آسمان پہ اٹھا کے رکھتے گی. صحیح.
اور یہ جو ایک چاکا ہے ان کا لگا ہوا کہ یہ ہمارا پردہ ہے, ہماری ثقافت ہے, ہمیں کوئی یہ نہ کر دیں, ہم بھوک سے مر جائیں گے لیکن کسی کے سامنے یہ نہیں کریں گے, جھکے گی نہیں, گھر میں کام نہیں کریں گے, اس طرح کی جو باتیں ان لوگوں کے ذہن میں چل رہی ہیں. یہ دیکھیں گلزار بھائی, یہ تعلیم کی کمی ہے, یہ تعلیم کی کمی ہے یا نہیں؟ اور بنیادی طور پہ اس علاقے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آلریڈی پہلے سے اوپر آئے ہوئے ہیں اور وہ نیچے والے لوگوں کو اٹھنے نہیں دیتے, ان کے ذہن میں یہ غیرت اور اس طرح کی باتیں ڈالی ہوئی ہیں. یہ غیرت ہے, ایسی کوئی غیرت بنتی ہے؟ اس سے غیرت کا کیا تعلق بنتا ایک ہے؟ آدمی بھوک سے مر رہا ہے. دیکھیں, ہم نے آپ سے جو درخواست کی ہے یہ ہے کہ ایسے لوگ ہم لے کے آئیں گے جو لوگ صاحب عزت ہوں گے, صاحب خاندان ہوں گے, صاحب پیسوں ہوں گے, صاحب علم ہوں گے. صاحب علم ہو گیا. اور دوسرے کی وہ ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے بھی اچھے لگیں گے, کوئی لوفر لفنگی ہم گھروں میں نہیں بھیجنا چاہ رہے. صحیح بات ہے. اور اس ویلی میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں, دیکھیں یہ پودا میرے پاس پڑا ہوا ہے. جی جی, گلزار بھائی آپ کو پتہ ہے میں پودوں سے متعلق کام کرتا ہوں, بہت پیار کرتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. جی جی. تو اس علاقے میں ایسے بہت سے پودے ہم اگا سکتے ہیں کہ صرف یہ سیاہ روڈ سے گزرتے وقت نا ایک ہفتہ ایک آدمی اپنے پھل توڑ کے روڈ پہ رکھ کے پورے سال کا راشن اپنے بچوں کے لیے پیدا کر سکتا ہے. کر سکتے ہیں, اتنے ان کے پاس وسائل اور گنجائش ہے. بالکل. میں 4-5 سال پہلے اسی بات کو سیکھنے کے لیے یہ پونجا ایک ہماری آبادی ہے, وہاں پہ بطور میٹرک پہ بطور سبارڈنٹ میں ڈیوٹی پہ گیا, صرف سوچنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ ان علاقوں میں ہے کیا. تو میں نے سارے علاقے کو وزٹ کیا, شعور کی کمی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بہت لوگ اچھے ہیں, محنتی ہیں. اب دیکھیں یہاں سے لوگ جا کے وہاں لاکھوں بکریاں چرا کے کروڑوں روپیہ کما کے آ جاتے ہیں اور مقامی آبادی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. سب بیٹھے. اچھا, مالیاں آپ سمجھتے ہیں نا, مالیاں مالی پنجاب والے دوستوں مالی کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں چروائے گرمیوں میں بکریاں چراتے ہیں. چراتے ہیں. اب بکریاں چرانے جب وہ جاتے ہیں نا جنت میں اوپر پہاڑوں کے اوپر, تو وہ اپنے ساتھ ملک پیک لے کے جاتے ہیں. صحیح ہے. اب دیکھیں جنت میں جا رہے ہیں اور زیر ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ بھی زیادتی ہے. یہ بھی زیادتی ہے. ان کے پاس جانور ہیں, ان سے دودھ جانور ہیں, دودھ لیں ان سے, اسی دودھ کو ویلیو ایڈیشن کریں ہم لوگ. دیکھیں اخروٹ آپ کا پہلا پھل ہے نا, بہت مری کے اندر ایک شخص ایک پودے سے 5 لاکھ روپیہ لے رہا ہے. ایک درخت سے 5 لاکھ روپیہ لے رہا ہے مری میں لے رہے ہیں. تو یہاں پر اور یہاں آپ کے لوگ کھڑے پودے کوستانیوں کے اوپر فروخت کر دیتے ہیں, کوستان والے بھائیوں کے اوپر, اور 5-10 ہزار روپے میں, اور وہ لاکھ روپے کا پودا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی بھی نہ سیل کرے بھائی, میں نمبر آپ کو دوں گا, میں کوئی کمیشن ایجنٹ بھی نہیں ہوں, اور نہ میرا کوئی ریسٹ ہاؤس ہے, نہ کوئی گیسٹ ہاؤس ہے, نہ ہم نے کوئی چیز لینی ہے, نہ کسی سے دینی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بنیادی آبادی ہے ان لوگوں کی مالی حالت بہتر ہو, بس یہ ہمارا پیغام ہے. زبردست جی, بس اس پر غور کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں.